الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاح لأخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو مختلف مواقع سے متعلق جو ضروری اور مفید باتیں تھیں وہ بتلائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات شریعت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بات آدمی اپنی طرف سے کہے تو اس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی. جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رجب کے اندر معروف ہو گئی ہیں، مشہور ہو گئی ہیں، اور کچھ ایسے فضائل ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیے ہیں. تو رجب سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئیں کہ کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے اور کون سی بات ثابت نہیں ہے. اب چونکہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور شعبان کے اندر 15ویں شعبان سے متعلق بہت سی باتیں معروف ہیں، تو مناسب معلوم یہ ہوا کہ 15ویں شعبان سے متعلق جس کو شب رات کہتے ہیں، اس سے متعلق جو صحیح بات ہو، صحیح سند کے ساتھ ہو، وہ عرض کر دی جائے، تاکہ اس رات کی اگر کوئی حقیقت ہے اور کوئی فضیلت ہے تو اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو محنت نہ کی جائے. شب رات سے متعلق بہت ساری باتیں مشہور ہیں، اور ان مشہور باتوں میں کچھ باتیں سچی ہیں اور کچھ باتیں جھوٹی ہیں. پھر سچی باتوں کے اندر بھی مختلف قسم کے اقوال لوگوں کے منقول ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ شب رات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، شب رات کی حقیقت ہے. اور پھر جو کہتے ہیں شب رات کی حقیقت ہے تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں وہ باتیں بھی منسوب کر لیں اور اس کا اہتمام کرنے لگے. تو ضروری یہ ہوا کہ اس موضوع پر کچھ تفصیلی بات کر لی جائے تاکہ کہنے والے کو بھی فائدہ ہو، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو، اور صحیح بات جو عمل کے قابل ہے اس صحیح بات کو سیکھ لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، اور جو بات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور اس کی مخالفت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی فضیلت سے محروم ہو لیا جائے.
تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 15ویں شعبان سے متعلق جو یہ بات مشہور ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بات غلط ہے۔ وہ بات تو صحیح تھی کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو جو شب معراج کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں وہ غلط تھیں، وہ بات صحیح۔ لیکن شب برات سے متعلق جو یہ بات مشہور ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں، یہ فضولیات اور واہیات مشہور ہو گئی ہیں، ایسی بات نہیں۔ شب برات سے متعلق 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فضیلت منقول ہے، اور ان 10 صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت منقول ہے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت منقول ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی فضیلت منقول ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت منقول ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی فضیلت منقول ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت منقول ہے، جیسا کہ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فضیلت منقول ہے، اور اسی طریقے سے حضرت خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو یہ کہنا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، یہ خود بے حقیقت بات ہے۔ شب برات کی فضیلت ہے۔ اب وہ فضیلت کیا ہے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ کیا تھا؟ تابعین، تبع تابعین کا کیا طریقہ تھا؟ تو سب سے پہلے بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان ينزل الله تبارک وتعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعباده، اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، یعنی خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین تمام انسانوں کی جو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے 2 اشخاص کے۔ ایک کے بارے میں فرماتے ہیں الا ما کان لمشرک، مشرک کی بخشش نہیں کی جاتی اس رات میں، او ولا مشاحن لاخی، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، یعنی کینہ پرور شخص کی بخشش نہیں کی جاتی۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم رات کا اہتمام کرو، یعنی اس میں عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، وصوموا نہارها، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں لغروب الشمس، غروب شمس کے وقت، الی سماء الدنیا، سماء دنیا پر، اور فیقول، اور اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو میں بخشوں؟ الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو میں رزق عطا کروں؟ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی
پریشانی میں مبتلا عافیت کا طلبگار کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، اس طرح مختلف منادی دی جاتی ہیں، ندائیں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں شب رات کی فضیلت سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو الفاظ منقول ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، اللہ رب العالمین سماء دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، فیغفر لعبادی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا ما کان من مشرک او مشاحن، سوائے اس شخص کے جو کہ مشرک ہے یا اپنے بھائی کے بارے میں کینہ رکھنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ شب رات کی کوئی حقیقت ہے اور شب رات کی کوئی فضیلت ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اتنے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس فضیلت کو نقل نہیں فرماتے۔ پھر اگر ہم صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تابعین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تبع تابعین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو وہاں نظر آتا ہے کہ وہ شب رات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، یعنی اس میں معمول سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شب رات کی کوئی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑی عجیب غریب بات منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس لیال لا یرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اول لیلۃ الجمعہ، ایک جمعے کی رات، اس میں اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں۔ وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب، ایک رجب کی پہلی رات، اور اس کے بعد وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، شعبان کی نصف یعنی 15ویں شب، اور وَلَيْلَتَا عِیدٍ، اور عید کی 2 راتیں یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ان 5 راتوں میں اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شب رات کی فضیلت بھی ہے اور شب رات کے اندر دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو یہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد اب عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ تو بہت سے ہینڈ بلز بٹیں گے، آپ دیکھیں گے 15ویں شب کو بہت سے ہینڈ بلز بٹیں گے، اس کے اندر کوئی طریقہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ اس طرح تکبیر کہیے اور اس طرح نیت کیجئے اور اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، اتنی دفعہ یہ کیجئے، اتنی دفعہ وہ کیجئے۔ ایسا کوئی عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح عبادت کرنی چاہیے؟ تو علماء کا جو معمول رہا ہے، صلحاء کا جو معمول رہا ہے، اتقیاء کا جو معمول رہا ہے، تابعین کا جو معمول رہا ہے، وہ شب رات کا اہتمام مغرب کے بعد سے کرتے تھے، یعنی مغرب کے بعد سے وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے اور مختلف تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور نصف شعبان کی ایک دعا ہے، وہ انشاءاللہ بہت سے احباب کو اس وقت مل جائے گی جب تقسیم ہوگی، تو وہ شعبان کی دعا جو بڑھتی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو وہ شعبان کی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، پھر اس کے بعد دعا کی جائے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، پھر وہ دعا پڑھی جائے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، پھر یہ دعا پڑھی جائے، اور اس کے اندر پہلے کے اندر رزق عمر درازی کی ہے، پھر رزق کی ہے، اور پھر اس کے بعد عافیت کی ہے۔ تو یہ اہتمام کر کے دعا پڑھنا یہ ثابت ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اب ایک عجیب غریب رواج چل نکلا ہے کہ اس کی فضیلت کو لے کر اس فضیلت کو حد سے تجاوز کر دیا جاتا ہے۔
باقاعدہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو رہا ہے، جماعت کی جا رہی ہے، نفلوں کی جماعت ہو رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اور خوب زور و شور سے اور خوب ذکر و اذکار ہو رہا ہے اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور نہ معلوم کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نوافل کے اندر مقصود تنہائی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر بڑے آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب دریافت فرمایا اور کہا کہ اے ابو بکر آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اسمعت من ناجیت، جس سے مجھے سرگوشی کرنی ہے اس کو میں سنا رہا تھا، وہ سن سکتا ہے، اس کے لیے چیخنا چنگھاڑنا اور شور شرابہ کرنا یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا نوافل کے اندر تنہائی مطلوب ہے اور سرگوشی مطلوب ہے، نہ وہاں پر اجتماعیت مطلوب ہے، نہ وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مطلوب ہے، نہ ثابت ہے۔ اور اس کو تو اگر یوں سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے خصوصی دربار کے اندر خلوت میں، تنہائی میں سرگوشی کا موقع عطا کیا۔ اب ہم اس سرگوشی کے موقع سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ایک اجتماع جمع کر لیں اور شور شرابہ کرنے لگیں تو یہ اس خلوت کی بے حرمتی ہے۔ جیسا کہ کوئی بادشاہ یہ کہے کہ میرا ایک عام دربار لگتا ہے، اس عام دربار کے اندر تو سب کو آنے کی اجازت ہے، ہر آدمی آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، ہم اس کی فریاد سنتے ہیں، لیکن فلاں تم اور فلاں تم اور فلاں تم، ان تینوں افراد کو ہم نے ایک ایک گھنٹے کے فاصلے سے تنہائی میں اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ اب یہ گویا کہ بادشاہ کی خصوصی عنایت ہے اور بادشاہ کوئی خصوصی انعام دینا چاہ رہا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر میں نے یہ کیا کہ مجھے بادشاہ نے اجازت دی، اب میں نے کیا کیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا تمہیں پتہ ہے مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، تو لہٰذا بادشاہ نے بلایا تو ایسا کرو تم بھی اپنی درخواستیں لے آؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور سب ایک جم غفیر لے کر میں پہنچ جاؤں۔ بادشاہ نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد بادشاہ کہے گا میاں یہ کیا مجمع ہے، تو کہا جائے کہ حضرت آپ نے مجھے خدمت میں وقت دیا تھا اس لیے میں یہ سب کو لے کے آ گیا، تو بادشاہ کہیں گے تم یہیں سے دربار سے نکل جاؤ، تم نے میری خلوت کے وقت کی قدر نہیں کی، میں تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، تم نے اتنے مجمع کو جمع کر لیا، تو کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا۔ تو جس طرح ایک انسانی بادشاہ یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تو شہنشاہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا ہے، تو اس اللہ نے تنہائی کے اندر گفتگو کرنے کی اجازت دی اور ہم جمع غفیر جمع کر لیں تو یہ بادشاہ کے دربار کی، بادشاہ کی شان کی بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے وہاں وہاں جماعت مطلوب ہے، اور جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ پڑھنا نماز ثابت نہیں ہے وہاں پر جماعت مطلوب نہیں۔ یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے، ورنہ یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھنا ہے کہ اللہ کے رسول جماعت کی یہاں ضرورت تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے، ہم جماعت کر رہے ہیں، اس کا تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس طرح کے خاص مواقع میں جیسے شب قدر کا موقع ہے، شب رات کا موقع ہے، عید الفطر کی راتوں کا موقع ہے، یہاں پر جماعت ثابت نہیں ہے۔ جب جماعت ثابت نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں اپنی عقل سے کوئی خاص قسم کی عبادت گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو عبادت جتنی ثابت ہے بس اتنی ہی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین اخلاص پر عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کثرت پہ عطا نہیں کرتے۔ اب مثلا ایک آدمی ہے، اس نے غریب تھا، تنگ دست تھا، اس کے باوجود اس نے ایک پیسہ چھپا کر ڈرتے ڈرتے شرماتے شرماتے کہ میرے ایک پیسے کی کیا حقیقت ہے، اس نے خیرات کر دی۔ اور ایک آدمی کو اللہ نے دیا تھا تو اس آدمی نے کیا کیا کہ خوب پیسہ دینے کا فیصلہ کیا اور بھرے مجمع میں اعلان کیا، تھوڑا اکڑ کے بھی بیٹھ گئے، میاں ہم نے 5 لاکھ دینے کا اعلان کیا،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فلاں ٹائم پہ آئیے گا، فلاں وقت پہ آئیے گا، ارے ابھی نہیں، جو دنیا دار کرتے ہیں. تو اب وہ آدمی کی خیرات اللہ کے نزدیک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور وہ غریب آدمی، جس غریب آدمی نے شرماتے ہوئے ڈرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ ایک پیسہ خیرات کیا، وہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اللہ کے ہاں بہت قیمت والا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں اخلاص مطلوب ہے، اللہ کے ہاں کثرت مطلوب نہیں، اللہ کے ہاں شور شرابہ مطلوب نہیں، اللہ کے ہاں شہرت مطلوب نہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے سرگوشی، اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ آنا. تو یہ شبرات کے اندر ہم کو جو کام کرنا ہے وہ کام ہے سورہ یاسین کی 3 دفعہ تلاوت اور نصف شعبان کی دعا. یہ بزرگوں کے معمولات میں ہے اور صحابہ سے منقول ہے. اس کے علاوہ آپ نوافل کا اہتمام کیجئے، آپ تلاوت کیجئے، اور اس کا وقت مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم جو ہے شور شرابے میں نہ جائیں تو ہم کو پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا. تو بھائی عبادت میں مزہ مطلوب نہیں ہے، عبادت میں سنت مطلوب ہے، نبی کا طریقہ مطلوب ہے. تو مزہ آئے نہ آئے آپ کیجئے. پھر دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مسجد میں جا کے کرنا چاہیے. تو مسجد کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سنت کا مقام، نفلوں کا مقام گھر ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پر بھی سنت نوافل پڑھ لیا کرو. تو لہٰذا اگر گھر کے اندر ایسا موقع میسر ہے تو آپ ویسے تو ماحول بنائیے، خواتین کو بتلائیے کہ بڑی یہ اہم عبادت کا دن ہے، عبادت کی رات ہے. اس رات کو ٹیلی ویژن پروگراموں میں یا نعت کے کیسٹ لگانے میں یا خوش گپیوں میں برباد نہ کرو، بلکہ اس دن پورا اہتمام کر لو جیسا کہ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام رمضان میں کیا جاتا ہے. اس طرح تم اہتمام کر لو، ماحول بنا لو، خواتین ایک جگہ عبادت میں مشغول ہو جائیں، مرد حضرات ایک جگہ مشغول ہو جائیں، گھر کے اندر برکت بھی آ جائے گی. پھر وہ جو لوگ آج کل پھر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس لیے کہ گھر میں بڑے مصیبتیں آ رہی ہیں. ارے بھائی سوچو تو، جادو تو ہم خود اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں. کیسے؟ ہندوؤں کی جو پرستش ہے انڈین پروگراموں میں دکھائی جاتی ہے، وہ سارے پروگرام ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں. بتوں کی پرستش بھی دکھائی جا رہی ہے اور اس کو جو پڑھا جاتا ہے وہ سب دکھایا جا رہا ہے. تو سارے ہندو تو ہم خود جمع کر رہے ہیں. ہندو شیاطین آئیں گے، بسیں گے. جب ہندو شیاطین بسیرا کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی طریقے سے ناپاک رہنا ایک عجیب رواج ہو گیا ہے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایک صاحبہ مسئلہ پوچھنے آئیں اور کہنے لگی کہ یہ مسئلہ ہے، میرے شوہر مصروف رہتے ہیں تو لہٰذا میں جو ہے وہ جب آتے ہیں اس کے بعد ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد میں جو ہے شام تک نہیں نہاتی ہوں. تو اب آپ بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں جنوبی شخص ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو پاکی کا اہتمام نہیں ہے، ناپاک رہ رہے ہیں، مدت پوری ہو گئی غسل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں نحوست کی خود ہم پیدا کر رہے ہیں. کسی کو باہر سے آ کر جادو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود جادوگر ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہتمام ہو جائے گھر کے اندر کچھ نوافل کا، کچھ تلاوت کا، کچھ ذکر کا، نصف شعبان کی دعا کا، سورہ یاسین کا. اللہ سے رزق مانگیے، اللہ سے درازی عمر مانگیے، اللہ سے عافیت مانگیے. یہ ساری دعائیں کیجیے، یہ بڑی اہم رات ہے. تو لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے. تو نوافل کی جگہ گھر ہے. اب اگر گھر کے اندر ماحول نہیں بن پا رہا، پورا اہتمام کر لیا، ظاہر سی بات ہے سال کے 12 مہینے ہم نے اہتمام نہیں کیا، گھر کا ماحول نہیں بنایا، اب ایک دن جا کے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے اور جو ہے شور شرابہ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی بھی کچھ دن باقی، ابھی سے اہتمام شروع کر لیا جائے اور انشاءاللہ سب جو نماز پڑھنے آئے سب کے گھر میں ماحول ہوگا. لیکن اگر کسی کے گھر میں ماحول نہیں بن پا رہا ہے تو پھر گنجائش ہے کہ آپ مسجد میں آ کر مغرب سے عشاء تک اہتمام کر لیجئے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، کچھ جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے، کچھ اذکار کر لیجئے. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے اندر یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ آپ خواہ خواہ پوری رات جاگیں اور فجر کی اذان کے بعد گھر جا کے سو جائیں، نماز چھوڑ دیں.
حدیث شریف میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس نے گویا کہ پوری رات عبادت کی۔ تو بہت سے لوگ جاگتے ہیں راتوں میں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ رات میں جاگنے سے مقصود رت جگہ کرنا ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رات میں جاگنے سے مقصود رت جگہ کرنا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب رت جگہ کرنے کے لیے 2-4 دوست جمع ہو گئے، 2-4 دوست جمع ہو گئے، اب تھوڑی دیر بازار میں پھر لیے، پھر تھوڑی دیر مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، مسجد میں آ کے بیٹھ کے بھی باتیں چل رہی ہیں، ایران کی، توران کی، افلاطون کی، ادھر کی ادھر کی، مسجد میں عبادت ہو رہی۔ حالانکہ ایک روایت تو اتنی خطرناک بھی نظر سے گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں باتیں کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، اللہ کے دوست خاموش ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ، اللہ کے مبغوض بندے خاموش ہو جاؤ۔ پھر بھی اگر خاموش نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں اسکت یا بغیض اللہ لعنت اللہ علیہ والناس اجمعین، تم پر اللہ کی اور لوگوں کی پھٹکار ہو۔ اب آپ دیکھیے پہلے زمانے میں مسجدوں میں آواز اٹھا کے بات نہیں ہوتی تھی، اب تو اللہ معاف فرمائے مسجد ایسا لگتا ہے جیسے شادی ہال ہے یا کوئی مچھلی بازار ہے۔ شادی کی تقریب ہو گئی، اب اس کے بعد دنیا بھر کی باتیں ہو رہی۔ بھائی مسجد میں اگر نکاح ہوا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ مسجد میں نکاح کیوں کیا گیا؟ تاکہ رحمتیں ملیں، برکتیں ملیں، اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کا فیصلہ کروا کے جائیں۔ تو مسجد میں تو آدمی اس لیے آتا ہے، تو لہٰذا اس بات کا اہتمام لوگ نہیں کرتے۔ رات جاگنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں 6-7 دوستوں کو جمع کر لیا جائے اور جمع کرنے کے بعد بیٹھ کے گپ شپ کی جائے اور پوری رات گپ شپ میں گزار لی جائے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے شیطان تو بڑا شیطان ہے اور استاد بھی بڑا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے اس رات کے اندر سوچتا، یہ سچاتا ہے، یہ سکھلاتا ہے کہ چلو کسی مولوی صاحب کو پکڑ لیں۔ اب کوئی بیچارے مولوی صاحب کہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، ان کو پکڑ لیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوالات کر رہے ہیں اور ان سوالات کا تعلق نہ دنیا سے ہے نہ آخرت سے ہے، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم تو دینی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ میرا خود اپنا بارہا تجربہ رہا، آپس میں بیٹھ گئے، سوال شروع ہوا، اب اس میں سوال کیا ہو رہے ہیں؟ وہ سوالات جن کا تعلق بیڈ روم سے ہے۔ اب بتلائیے کہ بیڈ روم کا معاملہ ابھی شب رات کے اندر تو زیر بحث آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بیڈ روم میں فلاں چیز اور فلاں چیز، اشارہ کافی ہے، اس میں کیا کچھ سوال ہو سکتے ہیں۔ تو یہ شیطانی دھوکے ہیں، اس رات کو برباد کرنے کا طریقہ شیطان نے گڑھا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر مسجد میں عبادت کر رہے ہیں تو عبادت جتنی خوش دلی سے کر سکتے ہیں کر لیجئے، اس کے بعد گھر میں جا کے سو جائیے۔ آپ جاگ کر فضولیات کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے اور اللہ کی نافرمانی اپنے سر پہ لے کر اور پھر گھر نہ جائیے، اللہ سے بخشوا کے جائیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے منادی یہ 3 ندائیں دے رہا ہے جس کا حدیث میں صریح ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی ندائیں دے رہا ہوگا اور مختلف حدیث میں کہیں ہوگا لیکن میری نظر سے نہیں گزرا۔ ایک سوال یہ ہے الا من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو میں بخشوں؟ الا من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں؟ الا من معافن، ہے کوئی مبتلن، ہے کوئی مبتلا جو پریشان حال ہو فاعافیہ، تاکہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ تو یہ موقع ہے اللہ سے مانگنے کا، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ سے ہم مانگیں۔ ہم اس میں تو وقت صرف کر لیں گے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی ٹوٹکا ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن براہ راست اللہ سے مانگنا، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ضرور قبول کریں گے اور ہم کو یقین نہیں ہے، ہم وہاں مانگنے کے بجائے ہم کہتے ہیں بابا کچھ دے دو، قبر کے اندر جا کے سجدہ کر رہے ہیں، غلط، یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ تو اس کا خیال کیا جائے کہ اس کے اندر ہم کو کس طرح عبادت کرنی ہے، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ، اس رات کو قبرستان جایا جاتا ہے۔ اب قبرستان جانا آیا درست ہے، وہ درست نہیں ہے؟ بہت سے جذباتی لوگوں نے کہہ دیا بالکل غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بس، اور یہ بات ثابت ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اب اگر کوئی آدمی
اس کو لازم سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ مجھے ساری زندگی بس اس کا التزام کرنا ہے، تو یہ خلاف شرع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جتنی ثابت ہے اتنا کر لیا جائے۔ ایک دفعہ چلے گئے، ایک دفعہ چھوڑ دیا، ایک دفعہ چلے گئے، ایک دفعہ چھوڑ دیا، ایک سال چلے گئے، ایک سال چھوڑ دیا، یا 2-4 سال چھوڑ دیے پھر چلے گئے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا کس طرح ثابت ہے؟ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، فون ملایا، سنو میں قبرستان جا رہا ہوں، تم چل رہے ہو؟ اچھا ہاں، فلاں دوست آ گئے، 15-20 دوستوں کو جمع کیا، اب قبرستان جا رہے ہیں، پوری ایسے جیسے کوئی بارات جا رہی ہو، اور اس کے اندر ہلڑ بازی بھی ہو رہی ہے، کولڈ ڈرنک بھی رکھ لی، برگر بھی رکھ لیے، اور سینڈوچ بھی ساتھ چل رہا ہے، اور وہاں پر میلے ٹھیلے کا بھی انتظام ہے، لائٹنگ کا بھی اہتمام ہے، اور وہاں جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے تو مجھے خود کہا، بھائی ہم تو قبرستان جاتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، وہاں پر فری کی حلیم بھی مل جاتی ہے اور شربت بھی مل جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا، یعنی ابتدائی اسلام میں چونکہ مشرک تھے تو قبروں کی زیارت سے روک دیا گیا تھا کہ شرک کی نفرت دل میں بیٹھ جائے، بت پرستی کی نفرت دل میں بیٹھ جائے۔ پھر جب اسلام کو اللہ نے عروج دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب اس زیارت سے مقصود کیا ہے؟ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ تمہیں یہ آخرت کی یاد دلائے گی، فإنها تزہد فی الدنیا، وہ یہ دنیا کے سے تمہیں بے رغبتی پیدا کرے گی، اب عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے گی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم قبرستان جا کر یہ دو چیزیں حاصل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یقیناً قبرستان جانے کے بعد، اور یار سناؤ تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے، اچھا تمہیں معلوم ہے میں نے نئی گاڑی خرید لی اور یہ اسکیم آئی ہوئی، یہ قبرستان میں باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ اس قبر میں ہم کو بھی جانا ہے، اور کچھ معلوم نہیں کب جانا ہے۔ تو شیطان نے اس قبرستان جانے سے جو مقصود تھا وہ بھی فوت کر دیا، اور میلے ٹھیلے کا انتظام ہو گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں، اور وہ رات میں جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں موجود نہیں ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کیا انہا نے، اور تلاش کرنے کے بعد پھر جب نہیں ملے تو وہ ان کی تلاش میں جنت البقیع پہنچی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبرستان جانا ہے، اعلان کر کے نہیں جانا ہے، جس کو جیسا موقع آیا، جس وقت موقع آیا وہ قبرستان چلے جائے، اور اس کا التزام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان جانا مردوں کو چاہیے یا عورتوں کو چاہیے؟ تو ایک حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الزائرات، اللہ کی پھٹکار ہو قبروں پر جانے والی عورتوں کے لیے، والمتخذین المساجد، اور ان لوگوں پر جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، والسرج، اور ان لوگوں کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو جنہوں نے وہاں چراغ جلا لیے۔ یہ حدیث میں نے نہیں بنائی، یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم قبرستان میں جا کے کرتے کیا ہے۔ قبرستان میں جا کے اگربتی کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اینٹ جس کو آگ سے جلایا جاتا ہے، بھٹے میں پکایا جاتا ہے، بھٹے کی جو اینٹیں ہوتی ہیں اس کو قبر میں لگانے سے منع فرمایا۔ اور کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا کہ آگ سے اچھی تفاعل نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے ہم جا کر اپنے مرحوم کی قبر پر چراغ جلا دیتے ہیں، گویا کہ ہم آگ جلا رہے ہیں، اور آگ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبر کے اندر اگر آگ ہو تو کتنی ہیبت ناک بات ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، یہ بنیادی باتیں، یہ کوئی فروعی اور اختلافی باتیں نہیں ہیں، یہ صحیح باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے شب رات گزر گئی، اب دن ہے 15ویں شعبان، اس 15ویں شعبان کے روزے کی بات۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شعبان کی 15ویں کی صبح کو روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات ہو تو قوموا لیلہا، اس کی رات کو اہتمام کرو عبادت کا،
وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ روزہ فرض واجب نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے قبرستان جانے کا التزام کرنا ضروری نہیں، جس طریقے سے قبرستان میں نہ جانے والے کو ملامت کرنا نہیں چاہیے کہ میاں تم قبرستان نہیں گئے، عجیب آدمی ہو، ایک سال میں دن آتا ہے قبرستان نہیں جا، تو یہ لان تان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اگر 15ویں کی صبح کا روزہ کسی نے نہیں رکھا تو اس کو لان تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیا باعث ثواب، نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ 15ویں کا روزہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ روایت ضعیف ہے، لیکن پھر مختلف طرق سے اگر روایت آتی ہے، جو علماء ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر ایک ضعیف روایت مختلف لوگوں سے منقول ہے تو اس صورت میں وہ روایت ضعیف نہیں رہتی بلکہ وہ حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے، اور فضائل کے باب کے اندر ضعیف روایات چل سکتی ہیں۔ اور ضعیف کا مطلب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت غلط ہے، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے نقل کرنے والے راوی کے اندر کوئی ٹیکنیکل، جو محدثین کی نگاہ کے اندر جو اصول ہے، اس اصول کے اندر سے کسی اصول میں کمی ہے۔ جیسے بہت سے احباب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ فضائل اعمال کے اندر ساری روایتیں ضعیف اٹھا کے پھینک دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط روایتیں ہیں، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے نقل کرنے والا یا تو ایک راوی ہے، یا وہ نقل کرنے والا راوی ایسا ہے کہ جس کی استعداد محدثین کی نگاہ کے اندر اتنی معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اور ضعیف تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فضائل کے باب کے اندر ضعیف روایات قابل قبول ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں دین پر عمل کرنا نہیں ہے، اور اگر کوئی دین پہ عمل کرنے کا راستہ ہے تو اس کو بھی مشکوک بنا دینا ہے تاکہ دوسروں کا بھی دروازہ بند ہو جائے۔ تو ایسی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے نصف شعبان ایک رات عطا کی جو وارننگ ہے۔ جیسے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں جانے والے ہوتے ہیں یا کسی ٹریننگ کورس پہ جانے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ایک کارنر میٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کارنر میٹنگ کے اندر بریفنگ دی جاتی ہے کہ میاں آپ کو اس طرح جانا ہے، وہاں کے آداب یہ ہیں، اس طرح وقت گزارنا ہے، آپ کا وقت قیمتی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ یوں سمجھیے کہ کسی یونیورسٹی میں اگر داخلہ لینا ہوتا ہے، کسی ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لینا ہوتا ہے، ایک فارم دیا جاتا ہے، اور اس فارم میں کچھ اصول و ضوابط لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر میں سائن کی جگہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان اصول و ضوابط سے اتفاق کرتے ہیں تو سگنیچر کر دیجئے۔ سال کے دوران ہم آپ کو چیک کرتے رہیں گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی پہ پائے گئے تو ہم آپ کو خارج کر دیں گے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال کروانا چاہتے ہیں، اور ایک ٹریننگ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے رمضان مبارک، تو اللہ رب العالمین نے 15 دن پہلے ایک رات عطا کی۔ اس رات کے اندر وارن کیا گیا کہ اب ہوشیار ہو جاؤ، ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی تیاری ابھی سے شروع کر لو، رات میں کچھ جاگ لو، دن میں روزہ رکھ لو، تاکہ تم کو اسی روٹین سے رمضان مبارک میں چلنا ہے۔ اور جس طریقے سے تم رزق کو مانگتے تھے، عافیت کو مانگتے تھے، درازی عمر کو مانتے تھے، خیر کو مانتے تھے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، گھر کے روٹین کو چینج کر لیتے تھے، اب بھی اس طرح اہتمام کر لو تاکہ 15 دن کے اندر تم ٹرین ہو جاؤ، اور رمضان مبارک کا جب مہینہ شروع ہو تو تم بالکل مستعد ہو، اور رمضان مبارک کا کوئی دن کوئی گھڑی تم ضائع نہ کر دو۔ یہ ہے مطلوب اور یہ ہے مقصود۔ ختم کرنے سے پہلے جو ہے نا کہہ دیجیے گا کہ ہر سب کو آدھا کرنا مشکل ہو جائے، اعلان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ایک الارم بجنے والا ہے جو 15ویں شعبان کو بجے گا، اور ہم کو ہوشیار ہو جانا ہے کہ ہمیں ایک مبارک مہینہ، مقدس مہینہ ملنے والا ہے۔ اس مبارک مقدس مہینے کی ہم کو تیاری کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم نے ابھی سے تیاری شروع نہیں کی تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پہلا عشرہ گزرے گا، دوسرا عشرہ گزرے گا، تو ہمارا نفس آمادہ ہوگا رمضان کے اہتمام میں۔ جب تک نفس آمادہ ہو اس وقت تک رمضان گزر جائے گا۔
تو اس سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو ٹریننگ کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم ٹریننگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر ہمارا سال صحیح گزرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا؟ شب رات کی حقیقت ہے اور اس کی فضیلت ہے، 10 صحابہ سے منقول ہے اور صحابہ کے نام میں نے بتلا دیے۔ دوسری بات کیا ثابت ہوئی؟ قبرستان جانا ثابت ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور اگر کوئی جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں جائے تو کوئی بات نہیں، اور وہاں پر مقصود ٹھیلے میلے نہیں ہیں، وہاں مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودگی اور آخرت کی فکر ہے۔ تیسری بات، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ چوتھی بات، روزہ ثابت ہے، اس روزے کو رکھ لیا جائے تو ثواب، کوئی نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، اس کو کوئی ملامت نہیں۔ اور اس کے بعد آخری کہ شب رات کا فلسفہ کیا ہے؟ شب رات کا فلسفہ یہ ہے کہ شب رات ہم کو عطا کی گئی ہے بطور الارم کے رمضان مبارک کی تیاری کے لیے، کہ ہم رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس طریقے سے آڈٹ ہونے سے پہلے ہم اپنی رسیدوں وسیدوں کو سب کو صحیح کر لیتے ہیں، اپنے لیجر کو، جرنل کو، سب کو صحیح کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی تیاری شروع کر دیں۔ اگر ہمارے مال میں حرام آمدنی آ گئی ہے تو اس حرام آمدنی کو نکال لیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے لیے ہم ایسے پیسوں کا انتظام کریں جو حلال ہو، اور ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اپنے روٹین کو ری شیڈول کریں، اور ری شیڈول کر کے ہم تیاری کریں، نظام الاوقات بنائیں، تاکہ ہم 15 دن اس کا اہتمام کر لیں، اور رمضان مبارک جب شروع ہو تو ہم